نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے تو آپ سب کو خوش آمدید. آپ لوگ ماشاءاللہ اپنے گھروں سے آئے اللہ کا ذکر سننے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے. یہ جو مہینہ ہے جانتے ہیں آپ کون سا مہینہ ہے؟ یہ اس وقت اسلامی مہینہ کون سا چل رہا ہے جانتے ہیں؟ رمضان آنے والا ہے تو کون سا مہینہ یہ؟ رجب کا مہینہ. اور رجب میں ایک خاص واقعہ ہوا تھا جس واقعے کو کہتے ہیں معراج کا واقعہ، اسراء والمعراج. اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اسراء کو بیان فرمایا. اسراء کہتے ہیں سیر، رات کے وقت جو سفر کرنا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں اسراء. تو اسراء کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ اسراء بھی اس کو کہتے ہیں، اس کی جو پہلی ہی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. الذی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس ہم نے برکت دی ہوئی ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کیوں اللہ تعالیٰ یہ اس سفر پہ لے کر گیا اپنے نبی کو تاکہ ہم دکھائیں اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا. یہ اسراء کی بات ہے. اسراء جیسے میں نے آپ کو بتایا جو زمین کا سفر ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی بھی سفر تھا اور ایک سفر تھا آسمان کی طرف. جو آسمان کی طرف آپ گئے اس کو کہتے ہیں معراج. عروج سے ہے نا اوپر کو جانا. اور اسراء جو ہے وہ جو زمینی سفر اس کو کہتے ہیں اسراء. تو جو معراج ہے اس کے بارے میں اس سورہ اسراء میں نہیں ہے بلکہ اس میں وہ سورہ نجم میں آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى. وہ جو ان کو فرشتہ سکھاتا تھا وہ زور آور ہے، وہ سیدھا کھڑا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، وہ بلند آسمان کے کناروں پہ تھا. پھر وہ نزدیک ہو گیا، پس 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس اس نے اپنے بندے کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی پہنچائی. اور پھر آگے اسی صورت میں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور اس نے اس کو دیکھا ایک دوسری دفعہ بھی، اسی فرشتے کو دیکھا. ایک دفعہ تو زمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل و صورت میں، اور دوسرا نزلۃ اخرى ایک اور دفعہ دیکھا. اور وہ کب دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا. عندہا جنت الماوا، جو جنت الماوا کے پاس ہے. اور وہاں پہ کیا منظر تھا؟ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى، جب سدرہ کے اوپر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، نہ تو نگاہ بہکی اور نہ حد سے بڑی. تو یہ واقعہ جو معراج کا واقعہ ہے وہ سورۃ النجم میں آیا. دیکھیں ہم لوگ بھی کرتے ہیں، بہت سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، پکنک کے لیے جاتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ سیر تھی نا یہ بہت ہی مختلف تھی. کیونکہ اس سیر میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ سیر اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی. اور یہ ایسی سیر تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کے اوپر وہ چیزیں جو علم الغیب میں سے ہیں، جنت ہو گئی، جہنم ہو گئی، فرشتے ہو گئے، ان کو خود اپنی ان آنکھوں کے ساتھ دیکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچ وہاں تک ہوئی جہاں تک کسی انسان کی، زندہ انسان کی پہنچ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے.
اور دوسری کیا خاص بات تھی اس سیر میں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو ایک ٹہنی سے آپ چھوئے اور وہ ٹہنی ہلنے لگی. جب واپس آئے تو وہ ٹہنی اسی طرح ہل رہی تھی اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر گرم تھا. گویا ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین پہ وقت کو روک دیا. ٹھیک ہے، وقت کی سوئیاں، وقت کی گھڑیاں زمین پہ رک گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی سیر کر کے بھی آ گئے. اسی لیے تو کافروں کو یہ حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یعنی ان کے لیے یہ بہت اچنبھے کی بات اس لیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسراء کیا تھا، یعنی جو زمین پہ سیر کی تھی، وہ اتنے فاصلے کی تھی کہ اس زمانے میں لوگ 2 مہینے میں یہ سفر کیا کرتے تھے. چلو آج اگر ہم بہت بھی چھوٹا کر لیں، مکہ سے لے کے بیت المقدس تک، فلسطین تک جانا، تو آپ دیکھیں چند گھنٹوں کا سفر ہوگا. چلو زیادہ سے زیادہ کوئی بہت ہی تیز جہاز لے جائے، منٹوں کا سفر ہوگا. اس کے بعد آسمانوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، چلو وہ بھی چند منٹ کا لگا لیں، لیکن ایسا تو نہیں کہ وہاں سے ہو کے بھی آ گئے اور بستر گرم ہو اور ٹہنی اسی طرح ہل رہی ہو. تو کیا بات ہوئی تھی؟ یہ سفر بہت ہی مختلف سفر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وقت کی رفتار کو روک دیا، اور یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہوتے ہوئے ایسا سفر کر پائے. تو آج ہم اس سیر کے بارے میں کچھ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کیسی تھی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دیکھا، کن چیزوں کا مشاہدہ فرمایا. دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ یہ آتا ہے کہ یہ 27 رجب کی رات تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیر فرمائی. اس سیر سے متعلق بہت ساری لوگوں نے باتیں خود سے بھی گھڑ لی، بنا لی، کچھ بہت سارے غلط عقیدے بھی اس سے منسوب کر لیے. لیکن ہم آج ان چیزوں کو دیکھیں گے جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں. بہت ساری واقعات میں آپ کو ابن کثیر میں سے بتاؤں گی اور بھی سیرت کی کچھ کتابوں میں سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے واقعات رکھوں گی تاکہ ہمیں صحیح نالج ہو کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کیسا تھا، کس طرح سے ہوا. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اس جو واقعہ معراج کا ہے، یہ ایسا واقعہ ہے، اتنا ان یوزول واقعہ ہے، اس کے باوجود نہ تو صحابہ کرام نے کبھی بھی اس واقعے کی یاد اس طرح سے منائی ہو کہ کبھی اس رات میں کوئی عبادت فرمائی ہو خاص کر کے، اور نہ ہی کبھی ایسا ہوا کہ صحابہ کرام نے اس دن کا روزہ رکھا ہو یہ سوچ کے کہ معراج کا دن ہے تو بہت مبارک دن ہے اور اس لیے اس کا روزہ رکھا جائے. ایسا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ سیر کوئی اس لیے نہیں کرائی کہ یہ کوئی مبارک رات ہو گئی یا مبارک دن ہو گیا، بلکہ سیر تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے کروائی. اور نہ ہی اس کے بعد کے سالوں میں جتنے سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی خاص عبادت کرنے کا اس رات یا اس دن میں حکم نہیں فرمایا. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی بدعات جو آج ہمارے اندر رواج پکڑ گئی ہیں کہ 27 رجب کو ایک عبادت کا دن یا عبادت کی رات سمجھا جاتا ہے، اس کا عبادت کی جیسے رمضان کی آخری عشرہ ہے یا جیسے ذی الحج کے دن ہیں جو واقعی عبادت کے دن ہیں، ان کی طرح اس کی کوئی بھی ایسی اہمیت نہیں ہے. ہاں مگر یہ ضرور ہے کہ ہمیں اس واقعے کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اپنے بچوں سے بھی شیئر کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک بہت ہی غیر معمولی بات ہے اور اس سے ہمارا ایمان اور بھی تازہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں دکھائیں اور ان کو دکھانے کا کوئی واقعی کوئی پرپز ہے نا. ایسے تو نہیں کہ ایسی کوئی بھی چیز اللہ کے ہاں ایسی نہیں ہوتی کہ جو جس کی کوئی ضرورت نہ ہو، کوئی اہمیت نہ ہو اور ایسے ہی ان کو سیر کرانے کے لیے لے جایا گیا. نہیں، اس میں بہت حکمتیں ہیں. اور آج ہم یہ بھی دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اور کیا کیا دیکھا، کیا کیا واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، ان سے ہم اپنے عمل میں کیا تبدیلی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے تو آپ کے سامنے بخاری کی یہ حدیث رکھوں گی کہ بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات کعبہ شریف میں جبکہ آپ وہاں پہ موجود تھے تو آپ کے پاس 3 فرشتے آئے. اس سے پہلے کی آپ کی طرح کی
کوئی وحی کی جائے ویسا نہیں تھا کوئی چیز. اس وقت آپ بیت اللہ میں سو رہے تھے. ان میں سے ایک جو سب سے آگے تھا اس نے پوچھا یہ ان سب میں سے کون ہے؟ درمیانے والے نے جواب دیا یہ ان میں سب سے بہتر ہے. تو سب سے آخر والے نے کہا پھر ان کو لے چلو. بس اس رات اتنا ہی ہوا. پھر آپ نے ان کو نہیں دیکھا. دوسری رات پھر یہ اسی طرح آئے. اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے. لیکن آپ کا سونا اس طرح کا ہوتا تھا کہ آنکھیں سوتی تھی، دل جاگ رہا ہوتا تھا. اور تمام نبیوں کی نیند اسی طرح کی ہوتی ہے. اس رات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کی. بس آپ کو اٹھا کے، یعنی یہ تیسری رات ہے، آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے زمزم کے پاس لٹا دیا، جو ہے نا زمزم کا کنواں، وہاں پہ لٹا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو تھا، سینہ مبارک گردن تک خود جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے چاک کیا، جیسے انسیجن کرتے ہیں، اور سینے اور پیٹ کی تمام چیزوں کو نکال کے اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز کو یعنی کتنی بڑی ایک بات ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. کوئی انستیزیا نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن دھویا جا رہا ہے. اب ہمارے لیے یہ ایک بات نا بہت ہی غیر معمولی اور بہت ایک حیران کن ہوگی کہ کیسے یہ ہوا. لیکن سبحان اللہ یہی نہیں، اور بھی اس واقعے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. مگر ہم ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. آج دنیا میں اگر کسی کو آپریشن کیا جائے اور اس طرح سے پیٹ چاک کیا جائے تو آپ دیکھیں اس کے بعد وہ 10 دن تک تو چلنے کے قابل ہی نہیں رہے گا. لیکن اس دھونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سیر کے لیے لے جایا گیا. تو دیکھیں دھونے کا طریقہ کیا تھا کہ زمزم کے پانی سے دھویا. آپ کے پاس سونے کا ایک تشت، ایک جیسے ٹرے ہوتی ہے، وہ لایا گیا جس میں سونے کا بڑا سا پیالہ تھا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، حکمت سے اور ایمان سے. اس سے آپ کے سینے اور گلے کی رگوں کو بھر دیا گیا، پھر سینے کو سی دیا گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود محسوس فرما رہے ہیں کہ میرا سینہ سیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ تھا پہلا سٹیپ. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ آسمانوں کی سیر کے لیے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے زیادہ پاک ذات کوئی نہیں ہو سکتی، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل انسان نہیں ہو سکتے، لیکن آپ کے بھی سینے کو دھویا گیا اور اس میں حکمت بھری گئی، ایمان بھرا گیا. اس کے بعد جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے براق کو لایا گیا. براق ایک جانور برق سے ہے نا، برق رفتاری ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے سپیڈ، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بجلی کی جیسے سپیڈ ہوتی ہے. تو اس سپیڈ کی کا سمجھ لیں ایک جانور، یہاں ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ سپیڈ کی بات ہو، کیونکہ کوئی سپیڈ ناپنے کا تو طریقہ نہیں، مگر جتنی سپیڈ بتائی جاتی ہے کہ آسمانوں تک لے گیا وہ جانور اتنی تیزی سے، ظاہر ہے وہ بہت ہی سپیڈی جانور ہوگا. ہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جانور کے بارے میں، وہ یہ بتایا کہ میرے پاس براق کو لایا گیا جو گدے سے تھوڑا اونچا تھا اور خچر سے نیچا تھا. پونی ہوتا ہے نا خچر، اس سے نیچا لیکن گدے سے اونچا، اور ایک ایک قدم اتنی دور رکھتا تھا جتنی دور اس کی نگاہ پہنچے. اب امیجن آپ کر سکتے ہیں اب ہماری نگاہ کہاں تک آسمان تک پہنچ رہی ہے، سوچیں ایک سٹیپ وہ وہاں رکھتا تھا. تو اتنی جو مطلب تیز سواری ہو، آپ خود سوچیں کہ کیسی وہ سواری ہوگی. اور ہم تو ایک رائڈ پہ ہی بیٹھ جاتے ہیں نا، اور وہ رائڈ ذرا تیز چلنے لگتی، دل اچھل کے حلق میں آنے لگتا ہے. لیکن یہ کون سی کیسی سواری تھی کہ جو اتنی سپیڈ سے چلنے والی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا. اور ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کی لگام بھی تھی، جیسے پکڑتے نا گھوڑے کی لگام، اور زین بھی تھی. جب وہ سواری کے وقت کچھ مسایا، ذرا تھوڑا سا ہل جل اس نے کی، تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کیا کر رہا ہے؟ واللہ تجھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بزرگ شخص کوئی سوار نہیں ہوا. بس براق جو تھا وہ پسینہ پسینہ ہو گیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ اس پہ اور نبیوں نے بھی سواری کی ہوئی ہے، یا اور کسی اور شخص نے بھی پہلے سواری کی ہوئی ہے. یعنی یہ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سواری نہیں تھی، بلکہ اور پھر یہ بھی کہ براق کو اتنی سمجھ تھی اور فوراً یہ بات سنتے ہی وہ پسینوں پسینی ہو گیا.
پھر ہم دیکھتے ہیں اور بھی براق کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ یعنی ایسا جانور تھا جو بات جبرائیل علیہ السلام نے اس کو کہی تو اس کو سمجھنے والا تھا. براق پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور یہ لے کے چل پڑا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام نے براق کی جو لگام تھی وہ جبرائیل علیہ السلام نے تھام لی. اچھا، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوری ہیں، لیکن یہاں پہ دیکھ لیں نوری جو ہے مخلوق، ان کا سردار جبرائیل علیہ السلام لگام تھامے میں، اور جو بشر ہے وہ سواری پہ سوار ہے. سبحان اللہ. تو درجہ کس کا بلند ہوا پھر؟ ایک بشر کا نا، جو سواری پہ سوار ہے. جبرائیل علیہ السلام نے تو بس لگام تھامی ہوئی ہے. تو جبرائیل علیہ السلام پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہیں اور چل پڑے ہیں. اچھا، اب راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنارے پہ ایک بڑھیا کو دیکھا. پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب ملا چلیے چلیے آپ آگے چلیں. پھر آپ نے چلتے چلتے دیکھا کہ کوئی راستے سے ایک طرف کو ہے اور آپ کو بلا رہی ہے، کوئی بلا رہا ہے آپ کو. پھر آپ آگے بڑھے تو دیکھا اللہ کی ایک مخلوق ہے، بلند آواز سے کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جواب دیجئے. آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا. پھر دوبارہ ایسا ہوا، پھر تیسری دفعہ بھی یہی ہوا. تو پھر جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ راستے کے کنارے پہ جس بڑھیا کو آپ نے دیکھا نا، وہ تو گویا یہ آپ کو دکھایا گیا کہ یہ دنیا کی عمر بس اب اتنی باقی رہ گئی ہے جیسے اس بڑھیا کی عمر ہے، کہ اب وہ کتنی بوڑھی ہو چکی ہے. یہی عمر اس دنیا کی رہ گئی ہے، یعنی دنیا کی عمر اب زیادہ نہیں رہی. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، قیامت آنے والی ہے. اور جس کی آواز پہ آپ نے توجہ نہیں کی وہ ابلیس تھا، شیطان تھا. اور جن کے سلام کی آوازیں آپ نے سنی وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تھے. پھر آگے چل پڑے. دیکھیں آپ راستے میں بہت سارے، یہ سیر ہو رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ بہت سارے مناظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا رہے ہیں. پھر آپ آگے چل پڑے تو آپ نے جاتے جاتے راستے میں ایسی زمین پہ سے گزر ہوا جہاں پہ بہت سارے کھجوروں کے درخت تھے. تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے یہاں پہ اترے اور 2 نفل نماز پڑھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سی زمین ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ مدینہ ہے، مدینہ کی سرزمین ہے. پھر آپ تشریف لے گئے تو ایک سفید زمین آئی، وہاں سے آپ کا گزر ہوا. یہاں پہ بھی نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی زمین ہے؟ فرمایا یہ مدین کی زمین ہے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو وہاں پہ جو گزر ہوا دیکھا آپ نے بیت اللحم تھا، یہاں پہ بھی آپ نے نماز پڑھی. یہ کون سی جگہ تھی؟ جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. پھر تھوڑا آگے گئے، طور سینا سے گزر ہوا، وہاں پہ بھی نماز پڑھائی گئی. اور یہ کون سی جگہ طور سینا؟ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی تھی. تو ان جگہوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور پھر آگے چلے. اور وہاں پہ آگے چل کے جا رہے تھے تو دائیں جانب سے کسی نے آواز دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ، میں تجھ سے کچھ پوچھوں گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، نہ ٹھہرے وہاں پہ. پھر آگے بڑھے تو بائیں طرف سے آواز آئی، میری طرف دیکھو میں آپ سے کچھ پوچھوں گا. لیکن وہاں بھی نہیں ٹھہرے، نہ جواب دیا. پھر کچھ آگے گئے، ایک عورت دنیا بھر کی زینت کیے ہوئے، بازو کھولے ہوئے کھڑی ہوئی ہے. اس نے آواز دی میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی نظر نہیں کی، نہ ٹھہرے. تو یہ کون تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے؟ کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند بھی ہوئے کہ یہ کون ہے. تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کیا بات ہے، یہ کون تھا؟ فرمایا پہلا شخص تو یہود تھی، اگر آپ ان کو جواب دے دیتے یا وہاں ٹھہرتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی. دوسرا نصرانیوں کا دعوت دینے والا تھا، وہاں اگر آپ ٹھہرتے اور ان سے باتیں کرتے تو آپ کی امت نصرانی ہو جاتی. اور وہ عورت جو تھی وہ دنیا تھی،
دیکھیں دنیا کیسے باہیں پھیلائے ہوئے پوری زیب و زینت کرتے ہوئے اتنی اٹریکٹیو بن کے کھڑی ہوئی تھی. اگر آپ اس کو جواب دیتے یا وہاں ٹھہرتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے دیتی اور گمراہ ہو جاتی. سبحان اللہ. دیکھیں یہ بھی آپ کو دکھایا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے. ابھی تک یہ زمین کی سیر ہو رہی ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا یہ اسراء والمعراج 2 پارٹس میں ہے. ایک زمین کی سیر اور ایک آسمانوں کی سیر ہے. آسمانوں تک تو ابھی آپ پہنچے ہی نہیں ہیں. پھر آپ آگے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ سے بڑی اعلیٰ خوشبو آئی. تو پوچھا یہ کون ہے, یہ کیا جگہ ہے, یعنی یہ کیوں خوشبو آ رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ فرعون کی بیٹی کی جو مشاطہ تھی, جو فرعون کی بیٹی کی بیوٹیشن تھی نا, یعنی شہزادی کو جو کنگھی کرنے والی تھی, اس کو جب جو جب ایمان لے کر آئی تھی اور اس کو جب فرعون نے, آپ کو پتا ہے وہ واقعہ آپ کو سنا ہوگا آپ نے, کہ فرعون نے تانبے کی ایک دیگ لے کے اور اس کو اتنا تپایا, اس کے اندر کھولتا ہوا تیل تھا, آگ جیسا جب ہو گیا تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا اور آخر اس کو بھی ڈال دیا. اور اس نے ڈالنے سے پہلے اس سے پوچھا تھا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا تھا میرے اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک جگہ پہ ڈال دینا. تو اس نے کہا تھا ٹھیک ہے بھائی, تم نے ہماری اتنی خدمت کی ہے تو میں یہ کر دوں گا. تو ایک جگہ پہ ڈال دی گئی تھی. اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ دفن ہوئی بھی ہے. وہ جو بیوٹیشن تھی نا, جو ایمان لائی تھی اور جس کو ایمان لانے کی سزا فرعون نے یہ دی تھی, یہ اس کی اور اس کی اولاد کے محلات ہیں, یا ان کی قبر ہے جہاں سے اتنی زیادہ خوشبو آ رہی ہے. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تاکہ رہتی دنیا تک لوگوں کو پتا رہے کہ دیکھو جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں, اللہ ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ کیسے ان کی قربانیوں کی قدر فرماتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق میں بیٹھے ہوئے اور آگے جا رہے ہیں. دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدات کروائے. دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے, ادھر کھیتی کاٹتی ہے, ادھر کھیتی بڑھ جاتی ہے. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ اللہ کے راستے کے مجاہد ہیں جن کی نیکیاں 700 تک بڑھتی ہیں, جو خرچ کرے اس کا بدلہ پاتے ہیں. تو دیکھیں ان کی ابھی کھیتی ادھر کٹتی تھی, ادھر پھر بڑھ جاتی تھی, کٹتی تھی بڑھ جاتی تھی. کیوں بڑھ جاتی تھی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا اجر بڑھا رہا ہے, ان کی نیکیاں بڑھتی جا رہی ہیں, بڑھتی جا رہی ہیں, بڑھتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کا گزر ایک ایسی قوم پہ ہوا جن کے سر جو تھے وہ پتھروں سے کچلے جا رہے تھے. ہر بار پھر ان کے سر ٹھیک ہو جاتے تھے, پھر کچلے جاتے تھے. ذرا دیر کی بھی ان کو کوئی مہلت نہیں مل رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اب یہ غور سے سنیے. پتھر سے سر کچلے جا رہے ہیں اور ان کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے, لیکن ایک دفعہ نہیں کچلے جا رہے, بار بار کچلے جا رہے, بار بار کچلے جا رہے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں کے وقت ان کے سر بھاری ہو جاتے تھے. ہائے نماز کا وقت پھر سے ہو گیا, اب پھر سے نماز پڑھنی, ہائے اذان ہو گئی, ابھی تو پڑھی تھی. خاص طور پہ سردیوں میں تو بندہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے بس نماز نہ ہو گئی کوئی ہیڈ ایک ہو گئی. تو ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے, اس وجہ سے ان کے سر کچلے جائیں گے اس دن. پھر کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, ان کے آگے پیچھے دھجیاں لٹک رہی ہیں اور اونٹ اور جانوروں کی طرح کانٹوں دار جہنمی درخت چر چگ رہے ہیں, اور جہنم کے پتھر ہیں اور انگارے ہیں وہ کھا رہے ہیں. یہ تو فرمائے یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنی مال کی زکوٰۃ نہ دینے والے ہیں. اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا, انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا. لیکن کیا ان کا حال تھا کہ جہنم کے درخت اور جہنم کی کانٹے دار جو گھاس ہے وہ یہ کھا رہے ہیں, اور جہنم کے پتھر اور انگارے کھا رہے ہیں. تو یہ جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے وہ لوگ, کتنی یہ بات ان کے لیے عبرت ہے کہ مال کی زکوٰۃ نہ دینا انسان کے لیے کتنی بڑی تباہی لے کر آتا ہے. ایک تو جہنم کے اندر ہوں گے اور وہاں کے پتھر کھا رہے ہوں گے. پھر دیکھا ایسے لوگوں کو کہ ان کے سامنے ایک ہنڈیا میں تو صاف ستھرا گوشت ہے اور دوسرے میں گندا سڑا ہوا گوشت ہے. اچھے گوشت سے تو وہ کھاتے نہیں ہیں اور بدبودار سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں. تو پوچھا یہ کون سے گناہگار ہیں؟
جواب ملا یہ وہ مرد ہے جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کے حرام عورتوں کے پاس رات گزارتے تھے، یا وہ عورتیں جو اپنے خامنوں کو چھوڑ کے اوروں کے ہاں رات گزارتی تھی۔ تو سوچے ان کا یہ انجام ہے۔ پھر آپ نے دیکھا راستے میں ایک لکڑی ہے، ہر ایک کے کپڑے پھاڑ دیتی ہے، ہر چیز کو زخمی کر دیتی ہے۔ پھر پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ آپ کے ان امتیوں کی مثال ہے جو راستے روک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ راستے کے اندر ایسی چیزیں کھڑی کر دیتے ہیں، ایسی رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں، یا راستہ ویسے روک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی آپ نے اپنے ملکوں میں دیکھا ہے جلوس نکلتے ہیں وہ راستے روک کے بیٹھ گئے، یا راستوں میں ایسی تجاوزات کھڑی کر دی، یا پھر ایسے کچھ کام کیے کہ جس سے راستہ رک جائے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا گیا کہ وہ لوگ ان کے کپڑوں کو ایسی چیز پھاڑ رہی ہوگی، ایسی چیز زخمی کر رہی ہوگی ان لوگوں کو جو یہ راستے روکتے